ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے بزنس اور اسپیشلی ایز اے برانڈ کے لوگ جو ہیں کسٹمرز ہمارے برانڈ کے ساتھ لائل ہوں. والد صاحب نے جب مجھے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا بیٹا کہ جس کے دینے اس کے پیسے فوراً دینے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے دینے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایسا ہمارا کہ اوکیزن نہیں آئے گا، کوئی ایسی سچویشن نہیں آئے گی ویئر یو ول فیل ان گائیڈیڈ. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی میئر نہیں کر سکتے. آپ خوشی کو میئر تو نہیں کر سکتے، بٹ خوشی کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ بچہ ہونے پہ مٹھائی کیوں بانٹتے ہیں، شادی ہونے پہ مٹھائی کیوں بانٹتے ہیں، لوگوں کو کیوں اکٹھا کرتے ہیں، کیوں خوشی ہے، بٹ دیٹس ناٹ میئریبل. ECS جب شروع کیا، اور آپ کون سی جنریشن ہے ECS میں؟ میں 3rd جنریشن ہوں جی. ناؤ الحمد للہ 4th جنریشن از آلسو جوائننگ اپ دا بزنس. دادا نے اسٹارٹ کیا تھا 1954 میں فرام اے اسمال شاپ ان انارکلی ان بانو بازار. تو یہ بانو بازار پرابلی اسی زمانے میں کہیں بنا تھا. تو اس میں چھوٹے جو ایسے لوگ تھے جن کے پاس دکانیں نہیں تھیں، کوئی اسٹالز وغیرہ لگاتے تھے، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ بازار بنا تھا. تو خیر دادا تو اس میں نہیں تھے، بٹ انہوں نے پھر وہ دکان جو والد صاحب بتاتے ہیں کہ 600 روپے میں وہ دکان خریدی. انہوں نے کہا کہ ناؤ اٹس ٹوٹلی انبلیویبل آج کے حساب سے دیکھیں. تو وہاں سے انہوں نے پھر اسٹارٹ کیا. تو آپ کا یہ کیسا ایکسپیرینس ہے جی؟ کیونکہ مطلب میں بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرتا رہا، اور خیر آج الحمدللہ میں آئی تھنک کہ بڑا شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ وہ میں والد کے ساتھ کام کیا، کیونکہ جس طرح انہوں نے وہ ٹریننگ کی. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا جس وقت، وہ بڑا مشکل ٹائم تھا جی. کیونکہ اف یور ڈیڈ از یور باس تو وہ تو 24 آورس جاب بھی ہوتی ہے، اور باسنگ ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ اراؤنڈ دا کلاک باسنگ ہے، اور جس میں ڈسینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ میرا خیال ہے اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ پھر آپ کو نا وہ کوئی مطلب آپ سے پھر کوئی چیز وہ چھپا کے بھی نہیں رکھتا، اور آپ کو یعنی سارے گر جو ہے نا وہ آپ کو وہ سکھائے بھی جاتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ فار دیٹ. ظاہر ہے کہ وہ باسنگ کا جو لیول ہے، کیونکہ ڈسینٹ ہے ہی نہیں. اب والد صاحب نے جو بھی بات کہہ دی تو آپ نے الٹیمیٹلی اس پہ جی ہاں، مطلب تو ایک تو باس اوپر سے والد، تو پھر تو اچھا. لیکن ایک چیز اور، اگر آپ جنرلی دیکھیں ہمارے یہاں تو بہت کم ایسے فیملی اونڈ بزنسز ہیں جو شاید 2nd یا 3rd جنریشن میں اسی طرح سے یا بہتر طریقے سے چل رہے ہیں. مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ دیر از سم تھنگ کہ ہمارے شاید بہت سارے وہ جو تھے اونرز، یا وہ جو ایک آپ جو سیٹ کہہ لیں، انہوں نے شاید میرے خیال اس طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا، یا یہ کہ بچوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. مطلب وی ڈونٹ ہیو لاٹس آف سکسیس اسٹوریز جس میں کہ کئی ایسے نام اگر آپ دیکھیں تو وہ اوور دا ایئرز دے جسٹ وینشڈ. نہیں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ان اٹ سیلف. مطلب اب تو بزنس میں انٹرنیشنلی بھی یہ اس چیز کو بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ وٹ آر دا ریزنس فار دا فیلئر آف سچ اے لارج نمبر آف فیملی بزنسز. ہے ہر جگہ ہی. مطلب انٹرنیشنلی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 85% بزنسز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں ان 1st جنریشن، اینڈ دین دا ریمیننگ 15% آؤٹ آف دیٹ ایز ویل. پھر اگلی جنریشن میں ان میں سے بھی کوئی 85% کے قریب بزنسز فیل ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اس کو دیکھیں تو بہت ٹائنی فریکشن ہے جو 3rd جنریشن یا اس کے آگے جاتی ہے. اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے فرام اے فیملی انٹرپرائز ٹو اے کارپوریٹ اینٹی اور ٹو اے پروفیشنل اینٹی، وہ ٹرانزیشن یوزلی نہیں ہو پاتی. جو گر کی بات میں نے اس میں سیکھی وہ یہ ہے کہ جب والد سے، جب اسے آپ چاہے بچوں کو 1st جنریشن کہہ لیں یا 2nd جنریشن کہہ لیں، جب پہلا جب جنریشنل ٹرانسفر ہے اس میں تو فیملی بزنس کو سسٹین کرنے کے لیے سب بھائی بہنوں میں، سبلنگز میں ایکویلٹی کو مینٹین کرنا ضروری ہے. کیونکہ کیپیبلٹی کے اعتبار سے جس طرح کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں، وہ بھائی بہن بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. کوئی ذرا لگے گا کہ کام زیادہ کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہوگا.
ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ پہلے پڑھائی سے فارغ ہو کے بزنس میں آئیں گے, کچھ بعد میں آئیں گے. تو contribution in the business will never be the same of the siblings. مطلب that's a given. اب جو یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے اور یہ کافی ریسرچ سے سیکنڈ بھی ہوتی ہے کہ اب جب اگر اس جنریشن نے میرٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز دا بزنس سکسیس اور اس کے مطابق اس نے اپنی کمپنسیشن مانگی, تو یہ بزنس آگے نہیں چلے گا. اس جنریشن میں ضروری ہے ایز اے رول آف تھم کہ آپ نے ایکویلٹی کو مینٹین کرنا ہے, ڈسپائٹ the fact کہ you know there will be differences in performance, there will be differences in contribution towards the success of the business. وہ رہے گا. اچھا, اس کے بعد والی جو جنریشن ہے, اب یہ ایک میجر جہاں پہ پھر وہ ایک فلٹریشن ہوتی ہے اور بہت سے بزنسز فیل ہو جاتے ہیں. یہ ایکویلٹی اس سے اگلی جنریشن میں نہیں چل سکتی. تھرڈ جنریشن میں آپ نے اس کو میرٹ پر لے کر آنا ہے, کیونکہ نا دیر آر ٹو مینی پیپل. لائک ایک ٹریڈیشنلی ایک فیملی میں اگر 2 3 4 5 سبلنگس تھے, اب ان کے 2 3 4 بچے, تو مطلب ناؤ اٹس اے ہیوج گروپ آف پیپل ہو ہیو اے اسٹیک ان دا بزنس. تو اب اگر آپ اس میں ایکویلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے تو بزنس یوزلی ٹینس ٹو فیل. یہاں پر اب آپ نے ٹرانزیشن لینی ہے ایکویلٹی سے میرٹ پر, کہ اب ان بچوں میں سے جو جس قابل ہے اسے وہ رول دیا جائے گا. تو پہلے تو آپ نے ناقابل کو بھی ساتھ چلایا, اور اب تو یہ 2 چیزیں ہیں جو پہلی جنریشن میں اگر میرٹ پہ بات ہو تو ختم ہو جاتا ہے بزنس, یوزلی ڈویژن ہو جاتی ہے. اور اگر تھرڈ جنریشن میں جا کے میرٹ پر بات نہ ہو تو بزنس چل نہیں پاتا, فلرش نہیں کر پاتا, بیکاز نا دیر آر ٹو مینی ہاؤس ہولڈز ہو ہیو ٹو دے آر ڈرائنگ بلڈ فرام دا سیم بزنس. یہ چل نہیں پاتا. آئی تھنک آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. واقعی یہ میرے خیال ہے اگر بہت ساری کیس اسٹڈیز دیکھیں ہمارے یہاں کی تو شاید یہی ایشو جو ہے. اچھا, یہ کوئی بھی جو بزنس کی سکسیس ہے اس میں میرے خیال ہے ایتھیکل ویلیوز کے بغیر, ایک تو آف کورس ہارڈ ورک کے بغیر, اور پھر ایتھیکل ویلیوز کے بغیر میرا نہیں خیال ہے کہ بزنس سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو مطلب ای سی ایس کی جو ایتھیکل ویلیوز جو ہیں اور جو ہارڈ ورک جو ساری جنریشنز نے پٹ کیا, تو وہ آپ مطلب کیا ویلیوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں؟ جو میں نے اپنے والد صاحب کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی کسٹمر کو ایکسٹرا ویلیو فار دیئر منی دو, گیو دیم دیئر ورتھ آف منی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو وفادار ہونا ہے نا وہ اپنے کسٹمر کا ہونا ہے. تو ایک یہ جو ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے بزنس اور اسپیشلی ایز اے برانڈ کے لوگ جو ہیں کسٹمرز ہمارے برانڈ کے ساتھ لائل ہوں, اور اس کے لیے ہم مطلب مارکیٹنگ بھی اور اسٹریٹجیز بھی اور ساری پالیسیز بھی بناتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں. بٹ آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں یہ بات ڈالنا کہ ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ لائل ہوں, اور کسٹمر اگر ٹرسٹ کر رہا ہے, اف کسٹمر از انویسٹنگ their money and their time and their effort into our brand, our business, they are coming to us, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اس کو جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم والد صاحب سے ایک چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ جس کا جو دینا ہے, جو بھی لائبلٹی ہے, وہ جتنا جلدی دے سکیں. بلکہ والد صاحب نے جب مجھے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا بیٹا کہ جس کے دینے اس کے پیسے فوراً دینے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے دینے ہیں. کہ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب تک والد صاحب بزنس میں ایکٹیو رہے کہ ایک رات بھی ان پہ ایسی گزری ہو کہ کوئی بزنس پہ کوئی لائبلٹی اسٹینڈ کرتی ہو, پرسنل یا انسٹیٹیوشنل. ان کا یہ ہوتا تھا کہ مطلب جیسے مثال کے طور پہ اگر یوٹیلیٹی کا بل, بجلی کا بل آیا تو ایک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے, ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بل آج آ گیا. اس زمانے میں تو کوئی اور سسٹم نہیں تھا ریٹریو کرنے کا, بل آتا ہی تھا. تو جس دن آ گیا ہے یہ بس اسی وقت ڈیو ہے. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ 2 چیزیں, کہ ایک بزنس کو لائبلٹی فری رکھنا, تو اور دوسرا یہ کہ کسٹمر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ جینون ہو.
اب آئی ڈونٹ نو یہ ہم دونوں چیزوں کو آج کتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ جو آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں یہ دو چیزیں تھیں، اپارٹ فرام دا ہارڈ ورک، وائی ڈیفینیٹلی ایوری بڈی پٹس اور ایٹ لیسٹ ٹرائز ٹو پٹ ان ہارڈ ورک ان دیئر بزنس، وہ تو دیٹس اے گیون. اور اسٹریٹجی کچھ کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے، کچھ کی مارکیٹنگ اچھی ہوتی ہے، کسی کی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے جو کسٹمر کو پل کرتی ہے. بٹ آرگنائزیشن کے ڈی این اے میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ایتھیکل ویلیوز ہونا جہاں آپ اپنے کسٹمر کو اور اپنے سپلائرس کو، اپنے وینڈرس کو، آج اسٹیک ہولڈرس کی بات تو ہوتی ہے بٹ واقعی ان کو وہ ڈیو امپورٹنس دینا جو ان کا حق ہے. تو وہ پھر وہ شیئرڈ کہ لائک جو ہے نا اس میں وہ پراسپیرٹی اور شیئرڈ جو گروتھ ہے اور شیئرڈ سکسیس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ والد صاحب نے ہمیشہ پریکٹس کیا. دادا کو تو انفارچونیٹلی ہم بزنس میں نہیں دیکھ سکے، ہو اسٹارٹیڈ دا بزنس، بٹ وہ والد صاحب ہمیشہ دادا کی طرف ریفر کرتے تھے اپنے ان چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ پرائمریلی دس واز دا کور الحمد للہ کہ ہمیں جو چیز ملی وہ بزنسز تو بہت ہیں اور ماشاء اللہ سبھی گرو کر رہے ہیں اور اللہ سب کے بزنسز میں برکت دے. تو لیکن یہ کہ ہمیں جو ملا وہ یہ ملا ہے کہ ہمارے پاس لائل کسٹمرز ہیں جو کہ 4 جنریشن سے، یعنی جسٹ امیجن دا فیلنگ مائی فادر وڈ ہیو کہ اگر وہ کوئی خاتون سے ملیں دکان کے اوپر کسی اسٹور پہ اور وہ انہیں یہ بتائیں کہ احسان بھائی میں آپ جب چھوٹی سی تھی نا تو میں اپنی نانی کے ساتھ آتی تھی اور یہ آج میری بیٹی کے ساتھ میں آ رہی ہوں. تو مطلب یہ جو چیز ہے نا، تو الحمد للہ یہ جو جنریشنل ریلیشن شپ ہے، کتنے ہی ایسے فیملیز ہیں جو کسٹمرز تھے جن کی خوشی غمی ہم نے اٹینڈ کی کہ وہ شادی ہو رہی ہے فیملی میں تو وہ ہمیں، حالانکہ صرف مطلب ایک چپلوں کی دکان، لیکن وہ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ جس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ فیئر ہوں، لائل ہوں، اس کے بینیفٹ کو بھی سوچیں. ڈیفینیٹلی یو آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو گیٹ سم پروفٹ آؤٹ آف دا ڈیل بیکاز یو آر سیلنگ سم تھنگ. تو کما تو آپ رہے ہوں گے بٹ اس کے ویل بینگ کا سوچنا، اس کے فائدے کا سوچنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، تو اس پہ کام. تو یہ الحمد للہ یہ ہمارا ڈی این اے. اب دیکھیں مطلب ویسے تو جو اسلام ہے وہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ وہ ہم نے شاید اس کو کچھ چیزوں کے لیے علیحدہ سے کر دیا. اور میرے خیال ہے جیسے میں مطلب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو جو بزنس ہے اس کو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ مطلب جو بیسک تو بینگ مسلمس ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں انہی کے تحت ہی بزنس کرنا. تو یہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں ان کو بزنس کی ویلیوز میں انٹیگریٹ کرنا، آپ ماشاء اللہ اس کو کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ایلیبریٹ کریں. اس میں یہ کہ جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیں ہمارے یہاں نا مطلب مذہب کو سیٹ آف ریچولز اور پریکٹسز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بیسک جو چیز ہے نا مذہب میں کسی بھی ریلیجن میں وہ اس کی ویلیوز ہیں اور وچ آر موسٹلی کامن ان آل ریلیجنس. انفارچونیٹلی نا وہ ویلیوز کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا، اچھا اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ پرسنل تو ان کوالٹیز کو، ایٹریبیوٹس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش، لیکن بزنس مطلب تو الحمدللہ ہمیں یہ اپرچونیٹی بھی ملی کہ ہم نے تو کوشش کی ہے الحمدللہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو بزنس ٹیچنگز ہیں نا اسلام کی، وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ساری بیس کرتی ہیں انصاف پہ اور خیر خواہی پر. ہر کانٹریکٹ کے اندر بیسیکلی ایک ہی چیز ہے جو آپ نے چیک کرنی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو دونوں پارٹیز کی. سکیوڈ کانٹریکٹ کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی کاسٹ پہ دوسری پارٹی کو بینیفٹ پہنچایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا کیونکہ ٹرانزیکشنل نیچر کا بزنس ہے، ہماری ہر جو کسٹمر کے ساتھ مطلب ایک سیشن ہوتا ہے ایک سیلز کا، وہ وی وانٹ اٹ ٹو اینڈ آن اے کانٹریکٹ کہ سیل پرفارم ہو جائے. تو اس سیل کے اندر دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کرنا،
بس بیسیکلی اسلام کا پیغام یہ ہے. یا ہم کسی کے ساتھ ایکسٹرنل اپنے وینڈرز کے ساتھ, ٹیکنالوجی پرووائڈرز کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کانٹریکٹ, تو اٹ شوڈ بی ناٹ اے ون لوز سچویشن, اٹ شوڈ بی اے ون ون سچویشن. تو الحمدللہ اس پریکٹس کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ہمیں آج تک 70 سال سے اوپر ہو گئے, میں آلموسٹ 70 سال سے, ہاں اٹس 71st ایئر, تو ہمیں کبھی کسی کے ساتھ بھی لیٹیگیشن میں نہیں جانا پڑا, کسی سروس پرووائڈر کے ساتھ, کسی یعنی وینڈر کے ساتھ. کہ جب آپ مطلب کسی دیکھیں نا, کسی کی حق تلفی کسی کو محسوس ہوگی تو وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے گا. تو الحمدللہ اگر کوئی ڈسپیوٹ تھوڑا بہت بزنس میں ہو بھی تو ایمیکیبلی سالو ہو جاتے ہیں. تو یہ برکت ہم نے دیکھی کہ جب آپ پرنسپل کو, ناٹ جسٹ دا پریکٹس, ناٹ جسٹ دا عبادات, جب آپ اسلامک ویلیوز کو بزنس میں لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کتنی آسانی اور کتنی خیر آتی. اچھا, یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن ویسے میں آئی ڈونٹ نو, مطلب میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹ ٹائمز مطلب بالکل, ایک تو اس میں تو خیر گیون ہے نا کہ ہم نے جو پرنسپلز ہیں ان پہ ہی چلنا ہے, لیکن اس میں بھی شاید ایٹ ٹائمز آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کو شاید کچھ چیزیں ایسی جو ہیں وہ شاید مطلب یا تھوڑا سا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا چکی میں سے ایٹ ٹائم گزارتا ہے کہ تاکہ آپ کا جو توکل اور آپ کا جو یقین ہے وہ اور پختہ ہو. اور تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ لیکن مطلب اوور آل تو محبت کے بغیر تو نہیں چلا جا سکتا جی کسی راستے پر. تو یہ دیکھیں اس کی بنیاد تو اللہ سے محبت ہی ہو سکتی ہے. اچھا, محبت میں جو ہے وہ نا وہ تکلیف بھی وہ میٹھی لگتی ہے نا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے کہیں لگتا ہے کہ آپ لمٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو آزمایا بھی جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی مطلب دیکھیں نا دیٹ وڈ ڈپینڈ کہ آپ سکسیس کو میئر کس طرح کر رہے ہیں. تو اگر سکسیس دیکھیں نا, ریزلٹس کے تو ہم مکلف نہیں ہیں ایز ہیومنز, اور الحمدللہ ایز مسلمز وی آلسو نو کہ ریزلٹس تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو ہماری تو ایکچولی کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم ایکشن کو پرفارم ٹھیک طریقے سے کر دیں. رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ مالی دا کام مشکل لانا, پانی لانا پر مشکل لا, وہ تو وہ پھول بوٹے لگانا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ نے اپنا اینڈ پرفارم کر دیا اور جو اس کا بزنس مطلب کہ موٹیو تھا اس کا, یا کوئی اور آپ کا جو ورڈلی بینیفٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھا, وہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا تو یو شوڈ ہیو دس کنوکشن ان یور مائنڈ اینڈ ہارٹ کہ میرا ذمہ تو یہی تھا کہ میں کام کو ٹھیک طرح سے کر دوں, اور وہ میں نے نہیں کیا, وہ کر دیا میں نے, اس کے بعد رزلٹ ڈیزائریبل نہیں ملا تو اٹس دا ول آف اللہ, اور اسی میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اور وین یو ایکچولی اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ like consistently and continuously, then you get to see کہ واقعی اس میں آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. اچھا, یہ جو حلال اور حرام جو ہے یہ بھی اب ہم نے شاید تو صرف کوئی پروڈکٹ کی حد تک کر دیا ہے کہ جی وہ پروڈکٹ سرٹیفکیشن لے لی کہ جی حلال پروڈکٹ, بٹ یہ تو مطلب اوور آل آئی تھنک کہ اس کو ایک اب پورے اپنے آپریشن اور پورے بزنس ماڈل کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو کن کن چیزوں کو بہت کیئرفلی دیکھنا کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ کہ بزنس پریکٹسز دیکھیں, میں جس طرح عرض کیا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, جو آپ نے پہلے بات کی نا بیسیکلی کہ دیٹس دا مین مطلب دیٹس دا مین تھنگ کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ واقعی ایک ہولسٹک مذہب ہے جو آپ کو ہر اس کی گائیڈ لائن دے رہے, ہر اوکیزن کی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کی زندگی میں, کوئی ایسا ہمارا کہ اوکیزن نہیں آئے گا, کوئی ایسی سچویشن نہیں آئے گی ویئر یو ول فیل ان گائیڈیڈ. اچھا, دا رسپانسبلٹی آف سیکنگ دیٹ گائیڈنس ان مطلب کہ دیٹ لائز ود اس. تو تھوڑی سی ایک وہ سرچ ہے, بٹ آپ ہر بزنس کے اسپیکٹ میں مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ کے کانٹریکٹس ہیں, جتنی آپ کی پالیسی میکنگ ہے, جتنے آپ کے پروسیجرز ہیں, تو ان سب کو دیکھنا کہ یہ کیونکہ انسان کا جسم تو عمل کی مشین ہے نا جی,
24 آورز ہمارے اندر سے جو بھی نکل رہا ہے، ہم انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ سب اعمال ہی ہیں، اور اس کا امپیکٹ اس کی اپنی زندگی پر بھی پڑ رہا ہے اور اس کے باہر کے ماحول پہ بھی پڑ رہا ہے. کائنات کا دولہا تو انسان ہی ہے، اور اللہ رب العزت تو جو فیصلے فرما رہے ہیں وہ انسان کے عمل پہ کر رہے ہیں. تو یہ جو بھی باہر ہمیں نظر آ رہی ہے ایکچولی انسان کی ہی ریفلیکشن ہے مطلب کہ جس طرح سنیما میں وہ اسکرین کے اوپر ایک ریفلیکشن ہے آف دا کیریکٹرز. تو جو بھی باہر نظر آ رہا ہے اصل تو انسان کے اندر ہی ہے. تو اس اصل کے لیے تھوڑی سی کنوکشن چاہیے، تھوڑی سی محنت چاہیے. بٹ جیسے میں نے عرض کیا نا، محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ تکلیف میں بھی لذت ہے. اور انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ تکلیف آتی بھی نہیں ہے. یعنی یہ بھی وہ دور سے، میرے ایک دوست مثال دے رہا تھا، کہنے لگے کہ کراچی آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے ایک ریسٹورنٹ ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، ایک صاحب وہاں پہ جو ہے نا وہ نہاری کھا رہے ہیں، اور وہ نہاری میں فل مسالہ وغیرہ ڈلا ہوا ہے، انہوں نے اوپر سے ہری مرچیں بھی اور ڈالی، لیمو بھی نچوڑا. اب وہ کھا رہے ہیں تو ان کی آنکھ سے بھی پانی نکل رہا ہے، ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے. اب جو باہر سے ناواقف آدمی دیکھے گا کہ یار یہ بندہ بہت تکلیف میں ہے، حالانکہ وہ انجوائے کر رہا ہے. تو انجوائمنٹ از اے ویری سبجیکٹیو ایکسپیرئنس. تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے میرے سب سے اچھے دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے. حضرت ایوب علیہ السلام کہنے میرے سب سے اچھے دن وہ تھے جب میں بیمار تھا. حالانکہ آبجیکٹیولی اسپیکنگ صحت جو ہے وہ بہتر حال ہے بیماری سے، مطلب کہ آگ میں ہونا از ناٹ اے ڈیزائربل سچویشن ایٹ آل، بٹ وہ اٹس ویری سبجیکٹیو. اچھا، یہ اب جو مطلب ہے بزنس میں فائنینشیل مینجمنٹ سب سے ایک میجر چیز ہے. فائنینشیل مینجمنٹ میں ہمارے یہاں اب یہ آپ نے بینکنگ بھی کرنی ہے، بینکنگ میں انڈائریکٹلی انٹرسٹ بھی ہے. تو اس کو مطلب کیسے جو ہے وہ مطلب بڑی تھن لائن ایٹ ٹائمس مجھے لگتا ہے کہ ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیے نا، مطلب ہم آئسولیشن میں تو اپنا بزنس یا اپنی لائف نہیں گزار سکتے. وی آر پارٹ آف اے سوشل سسٹم، وی آر پارٹ آف این اکنامک سسٹم. تو ظاہر ہے کہ باؤنڈریز آئیں گی. اور لیکن آپ نے مطلب دیکھیے تقویٰ اسی کو کہا گیا ہے کہ ایسے جھاڑیوں میں سے، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے جس طرح آدمی گزرتا ہے تو کیسے اپنے کپڑوں کو سنبھال کے گزرے گا. تو باؤنڈریز تو ہیں ڈیفینیٹلی، اور اٹس ناٹ ایزی. اب فائنینسنگ میں جہاں تک ہے تو ظاہر ہے کہ سیلف فائنینس یوزلی بزنسز لیوریج پہ چلتے ہیں، سیلف فائنینسنگ کے علاوہ بھی فنڈس چاہیے ہوتے ہیں. تو اب الحمدللہ خیر مطلب فار پاسٹ سیورل ایئرز اب آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ کا ایک انوائرمنٹ بنتا جا رہا ہے، تو لوگوں کے لیے وہ بھی راستہ کھل رہا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سیلف فائنینسڈ ہی مطلب ہمارا سارا بزنس چلے. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کہیں باہر سے فنڈنگ نہ لینی پڑے. تو دیٹ سیمز لٹل ریسٹرکٹیو، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے فائنینشیل مسل اور کیپیسٹی وہ لمٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے برکت کا کانسیپٹ جو ہے نا، دیکھیں جو چیز میسر ہو سکتی ہے نا اس پہ تو ہمارا بہت فوکس ہے. بٹ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ڈائریکٹلی میسر نہیں کر سکتے. آپ خوشی کو میسر تو نہیں کر سکتے، بٹ خوشی کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ بچہ ہونے پہ مٹھائی کیوں بانٹتے ہیں، شادی ہونے پہ مٹھائی کیوں بانٹتے ہیں، لوگوں کو کیوں اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ خوشی ہے. بٹ دیٹس ناٹ میسریبل. So that one experience is priceless. When you get back home tired from a nasty day in the office اور آپ کی نظر بچے پہ پڑتی ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساری تھکن بھول جاتے ہیں. ماں کی شفقت، باپ کا پیار، میاں بیوی کی محبت، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا. آپ کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، خرچ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ ایسی میموریز لے کر آتے ہیں. تو یعنی یہ بھی تو چیریشیبل چیزیں ہیں. اور ان کو ہر آدمی مطلب کہ ایون وہ لوگ جو مطلب بالکل مذہبی نہیں ہیں یا تو وہ بھی ان ایکسپیرینسز کو چیریش کرتے ہیں، ایموشنز کو چیریش کرتے ہیں. تو یہ جو مطلب کہ ریسٹرکشنز ہیں اور جو تھوڑی بہت آپ کو تنگیاں اس طرح کی پیش آتی ہیں جس میں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ آپ کے لیے پلانس کو کیری آؤٹ کرنا وہ بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کے بھی یہ بھی تو کوئی اس کی ایک ایموشنل ویلیو ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں.
تو جب آپ کو مطلب بیوی سے محبت، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے محبت، دوستوں سے محبت، ملک سے محبت آپ کو جب کیسے کیسے آپ سے کام کروا دیتی ہے، تو اللہ سے محبت وہ بھی ایک بڑی پاورفل چیز ہے. بٹ یہ چیز میں محبت کو جس طرح کسی بھی محبت کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یو ہیو ٹو ایکسپیرینس اٹ. تو جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے پھر ان کے لیے قربانی کرنا، جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، ان کے لیے آگ میں کیوں مزیدار تھا؟ اس لیے تو نہیں کہ وہ آبجیکٹیو ریالٹی بہت مزیدار تھی یا کنڈیشنز بہت ڈیزائربل تھیں، یہ تھا کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ میرا رب مجھ سے اس حالت میں راضی ہے. کانسیپٹس جو ہے نا مطلب میرا خیال ہے کہ لے پرسن از ناٹ اے گڈ جج فار ٹو میک دیز ڈیسیجنس کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ اپنے ویلیو سسٹم کے حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں. دا اونرس آف دیز تھنگز ناٹ بینگ کریکٹ وڈ ناٹ بی آن اے کامن پرسن، لے پرسن لائک آور سیلوز. وہ تو جو ایکسپرٹس ہیں انہیں کے اوپر ہی ہوگا. لیکن بات یہ کہ حلال اور حرام میں بعض کا زیادہ فرق نہیں ہوتا. وہی بکری، وہی مرغی مطلب کہ اس کے ذبح کر لینے میں اور کسی اور طریقے سے اس کو مطلب گوشت کو استعمال کرنے میں بہت معمولی سا فرق ہے، لیکن وہ معمولی سا فرق ہی اس کو حلال اور حرام میں وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو سیرت میں ایک چیز ہمیں کنٹینیوسلی نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آ کے، حالانکہ آپ مطلب کہ سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں اور سارے مطلب کہ ہزاروں امتوں کا کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ہیومن پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں. تو ایک نبی آ رہا ہے جو سب سے اینڈ میں آ رہا ہے اور اس کے پاس ساری پچھلی سٹوریز ہیں، اللہ نے علم دیا ہوا ہے ان کا، قرآن میں جگہ جگہ دوسری پرانی امتوں کے واقعات ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ آ کے تو ہر سسٹم کو چینج کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ میں ایک پرسنل ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں کہ پرابلی 90% پریکٹسز اور ایکٹیویٹیز جس طرح سے اس معاشرے میں پہلے پرفارم کی جا رہی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کنٹینیو کیا. کوئی ہر چیز کو ریپلیس نہیں کیا، صرف ہاں جو چیزیں غلط تھیں صرف ان کو یا تو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا یا ان کو بند کیا. تو جنرلی جو پریکٹسز معاشرے میں ہوتی ہیں وہ کوئی ساری غلط نہیں ہوتی. تو یعنی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اسلامک فائنینس کا سسٹم اتنا فرق ہوگا یہ مطلب جو ابھی کنونشنل فائنینشیل سسٹم چل رہا ہے اس سے، کہ ساری دنیا کی اکانومی جو ہے نا یو ول ہیو ٹو ٹرن اٹ اوور اٹس ہیڈ اور ٹاپسی ٹرپی ہو جائے سارا کچھ. ایسا چینج نہیں ہوگا. وہ کوئی بہت فرق چیز نہیں ہوگی. وہ بکری کی ذبح کرنے اور کسی اور طریقے سے اس کو مارنے کا ہی جس طرح فرق ہے مجھے لگتا ہے، پرسنل میرا پرسپیکٹیو ہے، مائٹ بی رانگ. یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ گیونگ سے نا کم نہیں ہوتا، دینے سے کم نہیں ہوتا. تو اور پھر مطلب ایک دینا اس وجہ سے کہ دیکھیں وی او اٹ ٹو سوسائٹی. جس معاشرے سے، جس ملک سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے تو ہمارا اس میں پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے وہ تو مطلب ایک شکر کا ایک ذریعہ ہی ہے. مطلب میں اس کو رسپانسبلٹی نہیں، میرا خیال ہے اٹس اے گیون کہ کہیں سے دیکھیں آپ کو انسان کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ اس میں شکر گزاری کا مادہ ہے. کوئی بھی اس کو بینیفٹ پہنچائے گا، اور میرا خیال ہے یہ ہر جاندار میں ہے. آپ پیٹس میں دیکھ لیں یا ایون وائلڈ اینیملس کی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کی کیئر کر لیتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح پے بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس معاشرے نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بینگ اے رسپانسبل پارٹ آف دی سوسائٹی اینڈ کنٹری آپ لوگوں کے لیے کچھ کر نہ رہے ہوں. اب وہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پرائرٹیز ہر آدمی یا ہر آرگنائزیشن سیٹ کرتی ہے.